اس امت کا امتیاز کا مطلب اس امت کی ایک سب سے الگ شان یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے لے لیا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو مسائل پہلی صدی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سن 80 ہجری میں غالباً پیدا ہو گئے تھے، اس وقت جو مسائل آپ نے لکھے تھے آج تک وہ مسائل موجود ہیں، حدیثیں آج تک موجود ہیں، ایک ایک چیز موجود ہے. یہودیت یا عیسائیت یا دوسرے مذاہب اس سے بالکل خالی ہے. یہ اسلام کی امتیازی شان ہے. سب سے اہم بات یہ ہے یہ جو حدیثیں ہم تک ہیں، ان حدیثوں کا ایک ایک لفظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا وہ محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1450 سال ہو گئے تقریباً 1445 ہجری آج چل رہا. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے تو اس وقت نہ کوئی ریکارڈر موجود تھا، نہ کوئی پروگرام کو محفوظ کرنے والا ویڈیو بنانے والا کوئی آلہ موجود تھا، یہاں تک کہ کافی قلم بھی نہیں تھی. ہڈیاں تھی، ہڈیوں پر چمڑوں پر ان پر لکھا جاتا تھا، جیسے قرآن نازل ہوتا اس کو بھی لکھا جاتا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی لاکھ احادیث کا مجموعہ آج بھی موجود ہے، اور اسی مجموعے میں سے اسی جو احادیث ہیں ان میں سے ایک قیمتی نایاب کتاب ہمارے سامنے ہے، مشکوٰۃ شریف. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث آئی کیسے؟ کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ حضور تو آج سے 1450 سال پہلے آئے تھے اور آج ہم یہاں ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، تو ہم مانیں کیسے کہ یہ حضور کی حدیث ہے؟ یعنی 1450 سال کا فاصلہ بیچ میں ہو گیا تو عقل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ وہاں کی بات آج تک بالکل موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں. اس کو مانا کیسے جائے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب سے کتابوں میں یہ چیزیں لکھ دی گئی تب تو یہ بات ختم ہو گئی کہ بھئی کتاب بالکل ایک کے بعد ایک نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابیں نہیں تھی، وہاں سے لے کر ان کتابوں کے لکھنے والوں تک بیچ کا جو زمانہ تھا، آپ کو حیرت ہوگی اور خود انگریز نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک لوگوں کی معلومات کے سلسلے میں اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا موجود ہے، یعنی اتنی زیادہ معلومات موجود ہیں جو دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے. اسماء الرجال کا مطلب لوگوں کی معلومات. یعنی ایک حدیث ہے مثال کے طور پر جو بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، اور بخاری شریف سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو بیان کرنے والے مثال کے طور پر 11 لوگ ہیں. جیسے ابھی بتلایا کہ یہ جو علم ہے یہ سند والا علم ہے. یہاں ایسا نہیں کہ پروفیسر نے بول دیا بس وہی اس کی تحریر ہوگی، بلکہ جو بات آج کہی جا رہی ہے تو آج سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا پورا سلسلہ موجود ہے. اسی سلسلے کو سند کہا جاتا ہے. سند کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے محدث کا قول ہے کہ یہ جو دین ہے ان هذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ ایک دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہذا تم غور کرو کہ تم کس سے اپنا علم حاصل کر رہے ہو. تو جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہو اس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ سلسلہ ایسا پہنچتا ہے جیسے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا سلسلہ ہمارے استاد تک اور ان کا سلسلہ ان کے استاد تک. ہمیں جو سند ملتی ہے اس میں وہ سارا سلسلہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے کتاب کے لکھنے والے تک، اور کتاب کے لکھنے والے سے پھر وہ سلسلہ جو حدیث سے آتی ہے ان تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر 11 لوگ ایک حدیث کے سلسلے میں آئے. یہ جو 11 لوگ ہیں، یہ 11 لوگ، ان کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، یہ کتنے بھائی تھے، ان کا دماغ کیسا تھا، یہ کبھی کبھی بھول جاتے تھے یا کبھی بھی نہیں بھولتے تھے، یہ بازار میں چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، یہ کسی بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دیتے تھے. ساری کی ساری چیزیں ان انسان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. کوئی ایک راوی بھی بیچ میں آ گیا، مثال کے طور پر حماد آ گئے تو ان کے بارے میں پورا لکھا ہے کہ ان کے والد کون تھے، ان کے بھائی کون تھے، یہ کیا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا. اس طرح سے محنت کر کے
یعنی یہاں تک حدیثوں کے بارے میں کہ کئی سو میل کا سفر کیا، سفر کرنے گئے حدیث لینے کے لیے، اور جب دیکھا کہ وہ انہوں نے دامن پھیلا رکھا ہے، بکریوں کو بلا رہے ہیں آ جاؤ، اور جب دیکھا کہ دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور بکری کو بس ویسے ہی بلایا اور پکڑ لیا، تو ان کو لگا کہ یہ بکری کو دھوکہ دے رہے ہیں، جب یہ بکری کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، تو ان سے حدیث نہیں، یعنی سینکڑوں کلومیٹر دور جاتے تھے صرف اسی سلسلے۔ بہرحال تو یہ بہت مبارک اور قیمتی سلسلہ ہے، تو خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کا ختم کر رہے ہیں، تو ہم لوگ اس قابل بالکل نہیں کہ اس کتاب کو ختم کرائیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، نسبت والے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے بھی ہے ہم ہی اپنی ہے، مطلب سب بھائی اپنی لوگوں میں سے کوئی امام بنے گا، اپنی لوگوں میں مقتدی بنے گے، ہم ہی تو ہیں جو بھی ہے، اور ہم کیا ہیں وہ اس باب میں جو حدیث ہے، اگر مفتی صاحب اجازت دے تو میں اس باب کی کچھ حدیثیں پڑھوں۔ یہ جو کتاب ہے مشکات شریف، اس کا آخری جو حصہ ہے اس کا نام ہے کتاب الفتن، اور کتاب الفتن میں جو آخری باب ہے اس باب کا نام ہے باب ثواب حاضر امہ، اس امت کے ثواب کا بیان، اور اس امت سے مراد آپ اور میں اور ہم لوگ، اور آپ حدیث سے سنیں۔ پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ادلکم فی ادل من خلا من الامم، کہ تمہاری مدت اور تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ان کی مدت، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ مثال سے یہ سمجھایا، میں حدیث کے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، وقت کی وجہ سے اس کا مفہوم بتلا دیتا ہوں آپ کو، آپ غور سے سنیے۔ فرمایا کہ 3 لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص نے 3 لوگوں کو کام پر رکھا، ایک آدمی کو کام پر رکھا کہ آپ کو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، آپ کو میں 1 قیراط دوں گا۔ قیراط ایک وزن ہوتا ہے اس کا، جو بھی لو آپ بعد میں سمجھیے اس کو، ٹھیک ہے، اس کا آدھا دن پورا ہوا اس کو دے دیے اس کی مزدوری۔ دوسرے سے کہا کہ تم دوپہر سے لے کر صرف عصر تک کام کرو، تمہیں بھی 1 قیراط دوں گا، ٹھیک ہے۔ تیسرے سے کہا کہ تم عصر سے مغرب تک، عصر سے مغرب تک بہت چھوٹا سا وقت رہتا ہے، 1 گھنٹہ مشکل سے، کبھی کبھی 1.25 گھنٹہ، کہ تم عصر سے مغرب تک کام کر لو، تمہیں 2 قیراط دوں گا، یعنی ان کو اگر 100 روپے دے رہے تھے تو آپ کو 200 دیں گے، ان کو اگر 500 دے رہے تو آپ کو 1000 روپے دیں گے۔ اب بھائی مالک اس نے تقسیم کر دی۔ اب فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مثال ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور اس کو 100 روپے ملا، یہ مثال ہے یہود کی، اور ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا یعنی تقریباً 2.5-3 گھنٹے اور اس کو 100 روپے ملا، یہ مثال ہے عیسائیوں کی، اور عصر سے لے کر مغرب تک چھوٹا سا کام کیا تھوڑی سی دیر میں اور اس کو ملے 200 روپیہ، کہا یہ مثال ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس میں پھر ان دونوں کو اعتراض بھی ہوا، حدیث میں نقل کیا، یہود نے اور نصارہ نے کہا کہ یہ کام ہمارا زیادہ اور اجرت ہمیں کم، اور ان کا کام کم اور ان کو اجرت زیادہ، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ نہیں کیا بھائی، میں نے تم سے طے کیا تھا کہ اتنی دیر کام کرنا اتنے دوں گا، تمہیں اتنی دیر کام کرنا اتنے دوں گا۔ تو یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فضیلت ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد امتی علی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی، فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ یعنی سب سے سخت محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کی چاہت یہ ہوگی کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو اپنا مال اور اپنی جان، اپنا اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے۔ فرمایا ان کی کیسی محبت ہوگی، تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں نا۔ یعنی اس باب میں تو 12 حدیثیں بیان کی، لیکن مختصراً تیسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے حکم پر کھڑی ہوئی ہوگی، اس کے احکامات کو قائم کرے گی، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آج کے زمانے کے دور پر لوگوں کو لگتا ہے نا کہ دین ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، فرمایا لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ امت اسی طریقے سے قائم رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں چند ایسے لوگ رہتے ہیں
جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں اور دین کو اس کی صحیح شکل میں باقی رکھتے ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے بارش کی طرح۔ کیا فرمایا؟ لا یدری اولہ خیر ام آخر۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو بارش جب برستی ہے ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، یا جو آخر کا بارش کا جو آخر حصہ رہتا ہے کبھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں جان سکتے، مطلب جیسے جو اس امت کا پہلا حصہ یعنی صحابہ کرام وہ بھی بہت فائدے مند، اور اس امت کا جو آخری حصہ ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم لوگ، تو ہم بھی جو ہے بڑے فائدے مند ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ایک اور حدیث آپ کے سامنے، ایک دو حدیث اور میں پڑھ دوں، ان کا ترجمہ کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ سب سے عجیب مخلوق یعنی سب سے عظمت والی مخلوق تمہارے نزدیک ایمان کے طور پر کون سی، یعنی سب سے مضبوط ایمان کس کا ہونا چاہیے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا۔ اب جواب سنیے آپ۔ صحابہ نے کہا کہ فرشتے۔ کیا کہا؟ فرشتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما لهم لا يؤمنون، کہ بھئی اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ وہ اللہ کے پاس ہی ہیں؟ جب اللہ کے پاس ہیں تو اللہ پر ایمان لائیں گے ہی لائیں گے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ نبی انبیاء کرام، تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام بھی بڑے قابل قدر ہیں، لیکن اس میں بھی کون سی بڑی بات ہے کیونکہ ان پر تو وحی نازل کی جاتی ہے، تو وہ تو ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے، یعنی ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ لیکن اب بات نتیجہ آگے نکلے گا۔ پھر صحابہ نے کہا کہ پھر ہم یعنی ہم آپ کے امتی اور آپ کو دیکھنے والے صحابہ تو ہم زیادہ افضل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں نہیں ایمان لے کر آؤ جبکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اعجب الخلق الی ایمانا، کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے عظیم مخلوق یعنی سب سے عظیم لوگ وہ ہوں گے یکونون من بعد، جو میرے بعد ہوں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب، جو چند کاغذ پائیں گے، صحیفے پائیں گے جن میں کتاب لکھی ہوئی ہوگی اور وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فرشتے ایمان لے آئے کیونکہ ان کے پاس اللہ ہے، نبی ایمان لائے کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور صحابہ ایمان لائے کیونکہ ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امت کا جو آخری طبقہ ہے وہ ایمان لے کر آیا ایمان بالغیب، جس نے نہ نبی کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا۔ تو عزیزان امت، یہ بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کتاب میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں، اور بھی ایک حدیث ہے اس میں فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لیے خوشخبری، اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے کر آئے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری۔ تو بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے، لہذا ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا چاہیے، اور جو حدیث کو سنتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں مدارس والے، ان کا ہمیں اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں ہمارے یہی کام آنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہمارے جو ہے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں کہ ان فضائل سے یہ مت سمجھنا کہ ہم صحابہ سے افضل ہوئے۔ صحابہ کی افضلیت وہ سب سے الگ ہے، یہ تو جزوی طور پر فضیلت ہے۔ ایسی جزوی طور پر، جیسے کہ ایک آدمی بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن کسی ایک جز کے طور پر کوئی دوسرا افضل ہو جائے، جیسے کہ اس کے 7 بھائی اور اس کے 2 ہی بھائی، تو اس اعتبار سے یہ بڑھ گیا، باقی تمام اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے افضل صحابہ کرام ہی ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک موقع ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے مشکات شریف پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، مفتی صاحب نے پڑھائی، جو بچی ہیں انہوں نے پڑھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مشکات شریف پڑھا دی گئی اور اس کا ختم کر دیا گیا۔ مشکات شریف بھی اصل میں پوری سیاہ ستہ کا ایک گویا کہ خلاصہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تمام کے تمام صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دوسری بھی جو کتابیں ہیں ان میں سے صاحب مشکات نے بڑی محنت کر کے حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ بہت مبارک سلسلہ ہے، اللہ رب العزت اس مبارک سلسلے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس مجلس میں آنے والے جو حضرات ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بے انتہا قبول فرمائے اور ہمیں اپنی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔